بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، جن کے دشمن پہ لعنت اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام۔ مرزا جیلمی کی بے حیائیاں، زبان درازیاں، گستاخیاں حد سے بڑھ چکی ہیں۔ یہ اس وقت کا بہت بڑا دجال بلکہ فرعون ہے، اور شیطان کی طرح یہ مغرور ہو چکا ہے۔ 4 اس کے ویوز ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا مجتہد اور امام بن چکا ہوں۔ بیٹا، ویوز تو تجھ سے زیادہ ان کنجروں کے ہوتے ہیں، گویوں کے ہوتے ہیں۔ اگر ویوز دیکھ کے تو اتنا خوش ہو رہا ہے، اور تجھ سے زیادہ تو شیطان کے پیروکار ہیں۔ تو اس وجہ سے کر کے تو خود بھی جہنم میں داخل ہو چکا ہے، اور اپنے جتنے تیرے ماننے والے ہیں انہیں بھی تو غرق کر چکا ہے۔ اور یہ دیکھیں کس طرح یہ لومڑ جو اندر بیٹھا رہتا ہے ہر وقت، جب مفتی راشد صاحب یا دیگر علماء اس کا رد کرتے ہیں تو اندر بیٹھے سے پسینہ آ جاتا ہے، اس کی شلوار گیلی ہو جاتی ہے بدبخت کمینے کی۔ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہیں سنی، یہ حدیث عمار سے بھاگتے ہیں۔ میرے خیال میں جو حدیث عمار سے بھاگتے ہیں نا، وہ اپنے ایمان کی فکر کریں، وہ رسول اللہ پر تہمت لگا رہے ہیں۔ کون بھاگا ہے بھائی؟ بھاگنے والا تو ہے، تجھ سے کون بھاگا ہے؟ تو نے کس سے بات کی ہے بیٹھ کے سامنے حدیث عمار پہ کہ بھاگ گیا وہ؟ تو بیٹا 2 منٹ نہیں نکال سکتا، 2 منٹ تو کسی عالم دین کے سامنے حدیث عمار پہ نہیں نکال سکتا۔ اگر ہمت ہے لالی ہے تو باہر نکل، بات کر کسی سے۔ کہتا ہے رسول اللہ نے ان کا لحاظ نہیں کیا، یعنی یہ حدیث بیان کر کے رسول اللہ نے صحابہ کا لحاظ نہیں کیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا اپنے صحابہ کا دفاع کرنے والا۔ اگر اللہ کے نبی یہ لحاظ نہیں کر رہے تو سرکار، میں تو کہتا پھٹکار اللہ کی لعنت ہو تیرے شکل پہ، تیری پیدائش پہ، تیرے جینے مرنے پہ، کہ تو رسول اللہ پر الزام لگا رہا ہے کہ رسول اللہ نے لحاظ نہیں کیا، کہ میں شخص لعنتی رسول اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر کہتا ہے جناب وہ قبروں سے نکل آئیں جن کا تم دفاع کرتے ہو، حضرت معاویہ، عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر وہ قبروں سے نکل آئیں تو جناب، اور کہیں حدیث عمار بیان نہ کرو تو ہم کہیں گے بھئی ٹھہرو۔ آگے پھر وہ جو چوڑا انڈیا کا اس کی نقل اتارتا ہے، یہ چوڑا جو ہے یہ انڈیا کے اپنے باپ چوڑے کی نقل اتارتا ہے۔ ہم کہیں ٹھہرو، رکو۔ میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور وہ آگے کہ حدیث عمار بیان نہ کرو، اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے نہ سر، رکو ذرا، صبر کرو، ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے۔ اور یہ ملعون یہاں بھی صحابہ کرام پر الزام لگا رہا ہے اور جھوٹ باندھ رہا ہے۔ کہتا ہے گویا یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں حضرت معاویہ، عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ سے رسول اللہ کا زیادہ تابع دار ہوں، کہ وہ اس حدیث کے منکر ہے، میں ماننے والا ہوں۔ پھر کہتے ہیں لعنت ہو تیری شکل پر، تیری پیدائش پر، تیری زندگی اور تیری موت پر۔ ملعون شخص، تو صحابہ کو کہتا ہے کہ وہ منکر ہیں رسول اللہ کی حدیث کے؟ منکر تو ہے حدیثوں کا کمینے۔ ابھی میں بتاؤں گا، تجھے صرف ایک حدیث نظر آئی اپنے بڑے رابضیوں کی تقلید کے اندر، جس نے بھی بھونکنا حضرت معاویہ پہ، عمر بن عاص پہ، وہ حدیث عمار کو پیش کرتا ہے۔ اسے جو شارحین نے اس کی شرح کیا وہ نظر نہیں آتی۔ جو اہل سنت کا اجماع ہے کہ یہ جنگیں کس بنیاد پر تھی، وہ تجھے نظر نہیں آتی، چونکہ تو ادھار لے کے کھا چکا ہے رافضیوں سے۔ اس وجہ سے کمینے، گویا کہ یہ صحابہ سے زیادہ رسول کا اطاعت گزار ہے، جن کی شان میں قرآن نازل ہو، جن کے جنتیوں نے کہا قرآن اعلان کرے، قرآن کہے الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا حق بہا واہلھا، کہ جن کو ہم نے پسند کیا رسول کے لیے یہی حقدار تھے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ جن کو اللہ منتخب کرے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، رب نے منتخب کیا ہے، جن کا رب انتخاب کرے، رب اولئک هم الراشدون کہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہے، تو ملعون ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ بھی آ کے کہیں کہ حدیث بیان نہ کرو تو ہم حدیث بیان کریں گے۔ اپنی شکل دیکھیے کبھی، بندر کی اولاد۔ پھر آگے کہتا ہے، اس سے بڑھ کر کہتا ہے کہ ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم اس دور کے اندر نہیں تھے، ورنہ ہم تلوار سونت لیتے۔ کیا بات ہے، واہ بھائی واہ، کیا پدی کا شوربہ۔ تسی جنہاں دا دفاع کر رہے ہو بھی باہر نکلنا سی، انہوں نے بھی نہیں گل مننی۔ اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں۔ اور لومڑ کے بچے، تو اندر بیٹھا رہتا ہے، تو تلوار کو دیکھ کے بے ہوش ہو جائے، تجھے اٹیک ہو جائے، تو کہتا ہے کہ میں تلوار سونت لیتا۔ تیری یہ جرت، ابھی جو اندر چھپا بیٹھا ہے کنجر، اندر بیٹھ کے تو بھونکتا ہے صحابہ کو، تو اتنی تیرے اندر جرت ہے کہ تو تلوار کو پکڑ کے صحابہ پہ تو سونتا۔ حضرت معاویہ کو دیکھتا تو تیری جان نکل جاتی کمینے۔ تیرے بڑے بڑے جو حضرت معاویہ کے سامنے نہ آ سکے، 20 سال تک حضرت معاویہ نے حکومت کی، تیرے بڑے سارے زمین دوز ہو گئے تھے، تہہ خانوں کے اندر چھپ گئے تھے،
جنگلوں کے اندر نکل گئے تھے، وہ سانس اونچا نہیں لیتے تھے کہ معاویہ جان نہ لیں۔ کبھی نے تو کہتا ہے کہ میں حضرت معاویہ پہ تلوار سونت لیتا، صحابہ پہ اتنی تیری جرت، لومڑ ہر وقت ماں کی گود میں چھپا رہتا ہے کمینے، کہتا میں اس وقت ہوتا تلوار سونت لیتا۔ ہاں تلوار بالکل، جتنا تو گستاخ بے ادب ہے، تو جتنا تو ناپاک تیرا خون ہے، بالکل اس وقت ہوتا تو بڑے بڑے جو زندیق ہیں، منافق ہیں، کافر، ان میں سے ہوتا، تو ابو جہل ہوتا، نہیں تو عتبہ شیبہ میں سے ہوتا، نہیں تو ولید بن مغیرہ ہوتا، نہیں تو یہ جو منافق تھا مدینے کا بڑا عبداللہ بن ابی بن سلول وہ ہوتا، وہ بھی نہیں تو ابن سبا ہوتا، ابن سبا نہیں تو ابن ملجم ہوتا، وہ تیرا اسحاق جو ہے نا جس کی تو تعریف کر رہا ہے کہ جس طرح میرا بابا اسحاق کہتا ہے رسول اللہ سے ٹکر نہیں، وہ مولانا صاحب علی گال کہ نبی نے ٹکر لے لوا میں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اسحاق تو یہ کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ علی کا قاتل جو ہے وہ بڑا مجتہد تھا، اس نے اجتہاد کیا ہے۔ رمضان شریف کے دن امیر المومنین نماز فجر پڑھنے واسطے گئے، دروازے داخل ہوئے، عبد الرحمان کڈا نا چنگا، عبد الرحمان ابن ملجم، اور وہ بھی ساری امت منتی ہے، دھوکھے کی گل نہیں، اصل وہ اجتہاد کیتا، ایسا ہی گل دے قاتل ضرور ہے مگر اجتہاد نہ معاویہ دا کہ نہ جی کوئی اجتہاد نہیں، جان بوجھ کے سب کچھ کرتے تھے، لالچ وہ دا اجتہاد، بندہ نیک سی، ذکر کرنے والا سی، اللہ اللہ کرنے والا سی، مگر مغالطے دا شکار سی۔ تین بندے بہ گئے مکے چنا، تینوں نے فیصلہ کیتا کہ ساری امت فساد تے نہ بن جائے، علی دا، معاویہ دا، عمرو بن عاص دا، یہ تینے مارتے جان تو فساد ختم ہو سکتا، بہتر بندہ چنیا جاتا، اپنی یاد سوچے۔ وہ بڑا نیک آدمی تھا، سمجھ آ رہی؟ تیرا باپ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ اجتہاد نہیں کر رہے تھے، ابن ملجم اجتہاد کر رہا تھا، یعنی ادھر رسولہ کا ارشاد ہے کہ علی تیرا جو قاتل ہے وہ اس امت کا بدترین ہوگا، اور تیرا باپ اسحاق جالوی کہہ رہا تھا کہ وہ اجتہاد کر رہا تھا، وہ بڑا نیک شخص تھا۔ تو یہ ہے تمہاری اصل صورت حقیقت، تو اس وقت ہوتا تو ابن ملجم ہوتا، نہیں تو شمر ہوتا، ابن زیاد ہوتا، ہاں جی ان لوگوں میں سے تو ہوتا، یہ تیری حالت ہے۔ اور کہتا ہے کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم ہم سے بچ چکے ہو، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ پھر کہتا ہے ہم کم از کم زبان تو چلا سکتے ہیں، تلوار نہیں۔ اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے، لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی، تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان سے نہیں بچیں گے۔ ہاں کتوں کا کام صرف بھونکنا ہوتا ہے، بھونک سکتے ہو، لیکن ان کی شان تو چاند سورج کی طرح، ستاروں کی طرح ہے، ان کی روشنی میں کوئی فرق ہے؟ وہ تو اللہ کی رحمت میں جا چکے ہیں، اللہ نے اپنے وعدے جو قرآن کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں وہ پورے کر دیے ہیں، تو لہٰذا تو صرف بھونک کے اپنی آخرت برباد کر سکتا ہے، اور مزید بھونک کے اپنی طرح تو مزید جو ہے وہ تیار کر سکتا ہے، لیکن ان کی شان تو گھٹا نہیں سکتا۔ اب یہ کمینہ کہتا ہے حدیث عمار جو ہے وہ معاذ اللہ صحابہ اکرام حضرت معاویہ، عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، یہ حدیث عمار کے معاذ اللہ منکر ہیں، جبکہ ملعون میں تجھ سے پوچھتا ہوں پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہاں باغی کا لفظ ہے نا، اور باغی جو ہے اگر واقعی حضرت معاویہ حقیقی باغی تھے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، کہ باغیوں سے قتال کرو حتیٰ کہ وہ اللہ کے امر کی طرف آئیں۔ تجھے چیلنج ہے کمینے کہ حضرت علی المتشر خدا نے اگر واقعی یہ باغی تھے جیسے تو سمجھتا ہے حقیقی باغی تھے، تو حضرت معاویہ تو حضرت علی المتشر خدا نے جنگ بند کیوں کی؟ کس کا جواب دے؟ اگر حقیقی باغی تھے تو جنگ بند کیوں؟ رب کا حکم ہے جنگ جاری رکھو، اصل حکم کی طرف پلٹاؤ۔ اگر یہ اجتہاد نہیں تھا، کئی کہہ رہے تھے نا جناب وہ نس کے مقابلے میں اجتہاد، تم کہتے ہو اجتہاد، تو ہم کہتے ہیں نا کہ اجتہاد نہیں تھا، نس تھی، تو رب تو فرما رہا ہے کہ رب کے حکم کی طرف لاؤ، نس کی طرف لاؤ، تو نس کدھر ہے؟ حضرت علی اس نس کی طرف کیوں نہیں لائے؟ جنگ کیوں بند کی؟ اس کا جواب دو۔ پھر یہ دیکھو یہ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بغاوت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لأن البغي قد يكون محمودا و مذموما، بغاوت محمود بھی ہوتی ہے، بغاوت مذموم بھی ہوتی ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کیا پدی کا شوربہ، اپنی شکل دیکھو لومڑ۔ یہ اتنے بڑے امام لغت کے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان کا مفہوم معنی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں بغاوت محمود بھی ہوتی ہے، مذموم بھی ہوتی ہے۔ آگے قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق۔ آگے کہتے ہیں یہاں اللہ نے فرمایا یبغون فی الارض بغیر الحق، کہ بغیر حق کے وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں۔ کہتے ہیں فخص العقوبۃ ببغیہ بغیر الحق، اللہ نے یہ جو عقوبت ہے ناراضگی اس کو بغیر حق بغاوت کے ساتھ خاص کیا ہے۔
بغاوت برحق بھی ہوتی ہے. حضرت معاویہ کی بغاوت برحق تھی، اس لیے حضرت علی نے جنگ بند کر دی، اور امام حسن نے بیعت کر کے امام بنا کے تمہارے جیسوں کا ستیہ ناش کر دیا. اور تو کہتا ہے کہ حدیث عمار سے یہ بھاگتے ہیں، تو کتنی حدیثوں سے بھاگتا ہے کنجر؟ یہ جو رسول اللہ نے امام حسن کی شان بیان کی ہے، ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ کون ہے؟ یہ جو دوسرا گروہ ہے حضرت امام حسن کے مقابل حضرت معاویہ کا، اس کو رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس حدیث سے تو کیوں بھاگتا ہے کمینے؟ اس حدیث کا تو منکر ہے یا نہیں؟ اس حدیث کو اس حدیث کے ساتھ ملاؤ نا، بغاوت والی فیات الباغیہ جو ہے اس کے ساتھ ملاؤ نا، پھر تجھے پتہ چلے. پھر مسلم شریف کے اندر یہ دیکھو، یہ حدیث نمبر 2457 58 59 60 61، یہ 5 جگہ یہ روایت ہے، یہ 5 دفعہ امام مسلم لائے ہیں. اور اس کے اندر یہ 2 گروہوں کا ذکر ہے جو بالکل دونوں حق پہ تھے. ایک زیادہ حق کے قریب تھا، ایک حق پہ تھا لیکن وہ تھوڑا اس سے پیچھے تھا. اب یہ دونوں گروہ کون سے ہیں؟ حضرت معاویہ اور حضرت مولا علی کا گروہ ہے. یہ بھی حدیث پڑھو. اب تو اس حدیث سے کیوں بھاگتا ہے؟ ابن ملجم کے بچے، ابن سبا کے بیٹے، تو کیوں بھاگ رہے اس حدیث سے؟ یہ بتاؤ نا. اب دیکھیں رسول اللہ نے یہ واضح خبر دی کہ میری امت کی 2 جماعتیں لڑیں گی، ان میں سے ایک گروہ نکلے گا اور اس سے وہ قتال کرے گا، یقتلها اول الطائفتین بالحق یقتل ادنى الطائفتین الى الحق. اسی طرح فرمایا قتلهم اولاهم بالحق، آگے فرمایا قتلهم اول الطائفتین بالحق یقتل اقرب الطائفتین من الحق. یہ دونوں حق پہ ہیں. اب تجھے وہ صرف حدیث نظر آ رہی ہے فیات الباغیہ، یہ حدیث کیوں نظر نہیں آئی؟ یہ کون سے 3 گروہ ہیں؟ یہ دونوں حق پہ کون ہے؟ تیسرا خارج ہونے والا کون ہے؟ یہ بتاؤ نا، اس سے بھاگنے والا کون ہے؟ ابن ملجم کی اولاد. اور پھر یہ جو حدیث عمار پیش کرتے ہو آگے، یہ ہے کہ وہ انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ جہنم کی طرف. یہ جو الفاظ ہیں انہیں ثابت کرو، بخاری کے اصل نسخے سے ثابت کرو. ابن حجر اسقلانی نے کیا شرح کی یہاں وہ بتاؤ. یہ الفاظ اصل نہیں ہیں. یہ دیکھو مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث ہے اور 3-4 دفعہ آئی ہے، لیکن اس کے اندر وہ الفاظ نہیں ہیں، لہٰذا وہ الفاظ الحاقی ہیں، اصل الفاظ نہیں ہیں. وہ پہلے ان کو اصلی الفاظ ثابت کرو. وہ جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. تقتلک فئۃ باغیہ، بس صرف اتنے الفاظ ہیں. تقتلک فئۃ الباغیہ، تقتل عمارا الفئۃ الباغیہ، بس یہ الفاظ ہیں اصل. اب اسی مسلم کے اندر یہ میں نے دوسری روایت پیش کی ہے جس کا نمبر میں نے بتا دی ہے کہ 2457 نمبر. اس کے اندر دونوں گروہ جو حق پہ وہ کون ہے؟ اور سلو کی جو حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن سلو کر، وہ کون سا گروہ تھا؟ یہ تجھے نظر کیوں نہیں آتی؟ تجھے رافضیوں کی طرح، سبائیوں کی طرح صرف وہ حدیث عمار کیوں نظر آتی ہے؟ پھر بخاری شریف کے اندر کتاب الفتن کے اندر رسول اللہ کا وہ ارشاد موجود ہے. آپ نے فرمایا میری امت کے قریب میری امت کی 2 جماعتیں لڑیں گی، 2 جماعتیں، اور فرمایا ان کی دعوت ایک ہوگی، ان کی دعوت ایک ہوگی. وہ جماعتیں کون سی ہیں؟ وہ جماعتیں کون سی ہیں؟ یہ حدیثیں کیوں نظر نہیں آتی؟ ابن سبا کے بچے، تو کہتا ہے بھاگتا، تو کتنی حدیثوں سے بھاگ رہا ہے؟ ہم تو نہیں بھاگتے. اگر جرأت ہے تو ہمارے سامنے آ، حدیث عمار پیش کر، دیکھ ہم اعلی حضرت کے غلام تجھے کس طرح تیرا منہ توڑتے ہیں. اور پھر یہ جو کہتا ہے جی